الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التلبية لبيك اللهم لبيك لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ محترم ناظرین کرام، قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج اور قربانی کے اس مخصوص پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے بتا دیا کہ حج کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے جو طریقے ہیں وہ سیکھ لو، اور آپ نے ایک اشارہ دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں تم سے اگلے سال نہ مل سکوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے طریقے بتائے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم جن امور کے بارے میں گفتگو کریں گے وہ حج کے واجبات سے متعلق، حج کی شرائط کے بارے میں آپ سے گفتگو کر چکے ہیں، حج کے ارکان کے بارے میں آپ سے گفتگو کر چکے ہیں۔ اب آج ہم کوشش کریں گے کہ حج کے واجبات کیا ہیں اس پر آپ کے سامنے ہم تھوڑی سی گفتگو کریں۔ محترم ناظرین کرام، حج کے جو واجبات اس میں سب سے پہلا واجب یہ ہے کہ میقات سے احرام باندھا جائے۔ میقات سے اگر آدمی احرام نہیں باندھتا اور وہ آگے بڑھ جاتا ہے تو اس پر دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ واپس آئے اور میقات سے احرام باندھے، اور اگر وہ واپس آنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر اسے دم دینا پڑے گا، ایک جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنا پڑے گا اور اسے غربا، مساکین، لاچار، مجبور، مستحقین کے درمیان تقسیم کرنا پڑے گا۔ تو یہ واجب ہے کہ میقات سے احرام باندھو۔ میں نے احرام کو رکن میں بیان کیا ہے۔ احرام باندھنا رکن ہے، بغیر احرام باندھے حج نہیں ہوتا، لیکن میقات سے احرام باندھا جائے یہ واجب میں سے ہے۔ اب اگر کوئی شخص بغیر احرام باندھے حج کرتا ہے تو اس کا حج نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی آدمی احرام میقات سے نہیں باندھتا تو اس کا حج ہو جائے گا، لیکن اس کو ایک دم دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے عرفہ میں قیام کرنا، غروب تک قیام کرنا، جو شخص وہاں دن میں قیام کیا ہوا ہے وہ غروب تک قیام کرے، اور عرفہ میں قیام یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے مزدلفہ میں قربانی کی رات 9 تاریخ کو آدمی رہتا ہے عرفات کے میدان میں، اس کے بعد اس کے لیے یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ مغرب کے بعد وہاں سے نکلے اور مزدلفہ میں آئے۔ تو مزدلفہ میں اگلے دن چونکہ 10 ذی الحجہ ہوگی تو 10 ذی الحجہ قربانی کا دن ہے، یوم نحر قربانی کا دن ہے، تو قربانی کی جو رات شروع ہوئی ہے اس میں وہ مزدلفہ میں قیام کرے، یہ واجب ہے۔ تو عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے وہ یہ کہ آدمی مغرب کے بعد عرفات سے نکلے اور مزدلفہ آئے، اور یہاں پر اس کو 2 نمازیں مغرب کی اور عشاء کی جمع تاخیر کے ساتھ اس کو پڑھنی چاہیے، یعنی عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھنی چاہیے۔ اس طریقے سے واجب یہ بھی ہے کہ ایام تشریق مینا میں رات گزاری جائے، 11ویں، 12ویں، 13ویں۔ تو ایام تشریق یوم النحر کے بعد 3 دن، 11، 12، 13، تو ان ایام میں مینا میں قیام کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد عجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ۔ تو اگر کوئی شخص 11ویں اور 12ویں کو نکل جاتا ہے وہاں سے تو 2 دن میں اگر بڑھ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اور جو پورا وقت گزار کر کے مینا سے جاتا ہے اس پر کوئی حرج نہیں۔ تو 11ویں گزارنے کے بعد 12ویں کو اگر کوئی شخص وہاں سے نکل جاتا ہے مغرب سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مینا میں رات کا قیام یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے رمی جمار کرنا، یہ جو جمرات ہیں ان کو مارنا کنکری ترتیب کے ساتھ، جیسی ترتیب بیان کی گئی ہے اس ترتیب
ساتھ مارنا یہ بھی واجب میں شامل ہے. اسی طریقے سے سر اڑوانا یا بال کٹوانا، حلق کروانا یا تقصیر کروانا یہ بھی واجب میں شامل ہے. اب اگر کوئی شخص بال نہیں مڑواتا، اس کی تقصیر نہیں کرتا، اس کو ترجواتا نہیں ہے، تو گویا کہ واجب وہ چھوڑتا ہے. اسی طریقے سے طواف الوداع، جب وہاں سے واپسی ہو رہی ہو، حج سے جب واپسی ہو رہی ہو، بندہ اپنے گھر جا رہا ہو، تو اسے طواف کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا سب سے آخری عہد اور تمہارا سب سے آخری کام جو ہونا چاہیے وہ بیت اللہ کا طواف ہونا چاہیے. تو آدمی جب اپنے وطن جا رہا ہو تو اسے طواف وداع کرنا چاہیے، یعنی الوداعی طواف، اور یہ بھی واجب ہے. یہ جو واجبات میں نے ابھی آپ کے سامنے جس کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر چھوٹتی ہے تو اس کو ایک دم دینا ہوگا اور ایک قربانی کرنی ہوگی، ذبیحہ کرنا ہوگا، اسے جانور ذبح کرنا ہوگا، اور اس کے گوشت کو غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین جو اس کے اہل ہیں ان میں اس کو تقسیم کرنا ہوگا. محترم ناظرین کرام، ایک بات اور جس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے وہ میقات ہے. میقات کیا ہے؟ میقات کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک میقات زمانی ہوتا ہے اور ایک میقات مکانی ہے. میقات زمانی کا مطلب یہ کہ وہ میقات جو وقت کے ساتھ وابستہ ہے، اور میقات مکانی کا مطلب وہ میقات جو جگہ کے ساتھ وابستہ ہے. آدمی حج کرنا چاہے تو جب وہ سال حج کر لے گا کیا؟ نہیں. آدمی جب چاہے حج نہیں کر سکتا، جس وقت چاہے وہ حج نہیں کر. حج کے کچھ ایام طے ہیں تو اس کو کہتے ہیں میقات زمانی. وہ کون سے اوقات ہیں جس میں حج کی نیت کی جا سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ وہ حج کے مہینے ہیں شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ. یہ 3 مہینے ہیں. یہ 3 مہینے وہ ہیں جو حج کے مہینے کہلاتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ حج کے جو مہینے ہیں یہ میقات زمانی ہیں. شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، ان 3 مہینوں ہی میں حج کی نیت ہو سکتی ہے اور حج کرنے کے لیے بندہ نکل سکتا ہے. بہت سارے لوگ بہت دور دراز علاقے کے ہیں. اب اگر وہ حج کی نیت کر کے شوال میں نکلنا چاہیں تو نکل سکتے ہیں، ذی الحجہ میں نکلنا چاہیں نکل سکتے ہیں. ذی الحجہ کے پہلے ذی قعدہ ہے، ذی قعدہ میں نکل سکتے ہیں، شوال میں نکل سکتے ہیں، ذی القعدہ میں نکل سکتے ہیں، ذی الحجہ میں نکل سکتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ حج ہوتا ہے 8، 9، 10، 11، 12، 13 یہ ایام ہے اس کے. تو اس سے پہلے آدمی نیت کر سکتا ہے. تو فرمایا کہ یہ زمانی میقات. آدمی اگر چاہے محرم میں نیت کرنا نہیں کر سکتا، آدمی ربیع الاول میں چاہے تو نہیں کر سکتا. یہ میقات زمانی ہے حج کرنے کے اوقات کہ میں بندہ نیت کر سکتا ہے حج کی یا نکل سکتا ہے حج کرنے کی. دوسری چیز ہے مکانی حج. یہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ کے پروانے، اللہ تعالیٰ کے بندے حج کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ کہاں سے احرام باندھیں گے؟ احرام کہاں سے باندھیں گے؟ شوال میں، ذی القعدہ میں، ذی الحجہ میں آدمی احرام باندھ سکتا ہے، نیت کر سکتا ہے، لیکن وہ کہاں سے باندھے گا؟ کیا اپنے گھر سے چلے بھی باندھ لے گا یا کسی خاص مقام پر پہنچے گا تو وہاں باندھے گا؟ تو فرمایا کہ یہ میقات مکانی یعنی جگہ کی جو میقات وقت ہے وہ کہاں کہاں سے ہے. تو اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جگہیں طے فرما دی ہیں. جیسے ذوالحلیفہ ایک مقام ہے، اہل مدینہ یا اہل مدینہ کی طرف سے، مدینہ کی طرف سے جو لوگ آئیں گے ان کی میقات ہے. یہ مدینہ شریف کی میقات ہے، یا مدینہ شریف کی طرف سے کوئی بھی آ رہا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ عمرہ کی نیت کرتا ہے یا حج کی نیت کرتا ہے تو اس مقام کو کراس نہ کرے، اس مقام پر وہ احرام باندھے. اسی طریقے سے دوسری جو میقات ہے وہ الجحفہ ہے. جو مصر کی طرف سے آ رہے ہیں، شام کی طرف سے آ رہے ہیں، وہ مقام جحفہ سے وہ احرام دیں گے. اور مقام جحفہ اور رابغ دونوں ملے ہوئے ہیں، تو عام طور پر آنے کا جو روڈ ہے یا راستہ ہے، جو سہولت ہے وہ رابغ پڑتا ہے، اس لیے آج کل وہاں سے احرام جاتا ہے. یہ 180 کلومیٹر دور ہے مکہ شریف سے. تیسری میقات ہے یہ لم. آپ نے سنا ہوگا، یہ بہت مشہور میقات ہے. یہ میقات اہل یمن کی ہے. یمن کی طرف سے جو لوگ آئیں گے یا یمن کے دائیں بائیں سے جو اس سائڈ سے جو لوگ آئیں گے ان کی یہ میقات ہے. اور یہ 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر فرام مکہ شریف سے 92 کلومیٹر کی دوری پر یہ ہے.
یلملم، یمن یا یمن کی طرف سے جو لوگ بھی آ رہے ہیں یا اس علاقے سے یا دائیں بائیں جو اس کی طرف سے پڑتا ہے، جو اس کا سائڈ پڑتا ہے یا اس کا سامنا پڑتا ہے، اس طرف سے جتنے لوگ آئیں گے یلملم میں اپنا احرام باندھیں گے۔ محترم ناظرین کرام، وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ ہم وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور حج کے سلسلے میں جو ضروری باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو کنٹینیو کریں گے، اس تسلسل کو آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں اور میقات کے سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ وہ میقات کیا ہیں جہاں سے احرام باندھا جائے گا۔ تو ایک میقات ذوالحلیفہ ہے مدینہ شریف یا اس کی طرف سے آنے والوں کے لیے، اور دوسری میقات ہے الجحفہ، یہ اہل شام اور مصر یا ان کی طرف سے آنے والوں کے لیے ہے، اور تیسری میقات ہے یلملم، یہ اہل یمن یا اس طرف سے آنے والوں کی یہ میقات۔ اسی طرح سے چوتھی میقات ہے قرن المنازل، میقات اہل نجد، طائف یا اس طرف سے آنے والوں کی یہ میقات ہے، اور مکہ شریف سے اس کی دوری 75 کلومیٹر ہے۔ مکہ شریف سے 75 کلومیٹر کی دور پر یہ جگہ ہے۔ تو جو لوگ نجد سے یا طائف سے یا اس طرف سے جو لوگ آئیں گے وہ یہاں سے اپنا احرام، اور آج جو مشہور ہے یہ جگہ السیل الکبیر کے نام سے یہ جگہ مشہور ہے، السیل الکبیر کے نام سے یہ جگہ مشہور ہے۔ اسی طریقے سے ذات عرق یہ بھی ایک میقات ہے، یہ اہل عراق اور خراسان اور شمال نجد وغیرہ کی طرف سے جو لوگ آ رہے ہیں یا ان جگہوں سے آ رہے ہیں ان کی یہ میقات ہے، اور یہ مکہ سے 100 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ مکہ سے 100 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ عراق، خراسان، شمال نجد وغیرہ کی طرف سے جو لوگ آ رہے ہیں ان جگہوں سے آ رہے ہیں ان کی یہ میقات ہے کہ ان کو یہاں سے احرام باندھنا ہوگا۔ اب ایک سوال یہ بچتا ہے کہ مکہ کے لوگ کہاں سے احرام باندھیں گے؟ تو مکہ کے لوگ اپنے گھروں سے احرام باندھ کر کے نکلیں گے، مکہ کے لوگ مکہ سے احرام باندھ کے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے۔ جہاز سے لوگ جاتے ہیں، فلائٹ سے لوگ جاتے ہیں، وہ کہاں سے احرام باندھیں گے؟ ان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ اس مقام پر پہنچیں، فلائٹ کے اندر رہتے ہوئے جب وہ اس سدھائی پر پہنچیں اس سے پہلے وہ احرام باندھ لیں۔ عام طور پر فلائٹس میں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ میقات جب اوپر سے آدمی گزرتا ہے اور نیچے جو جگہ ہے وہاں قریب ہوتا ہے یا تھوڑا پہلے ہی ہوتا ہے تو اعلان ہونے لگتا ہے کہ احرام جن لوگوں نے نہیں باندھا ہے وہ احرام باندھ سکتے ہیں، باندھ لیں، جن کو عمرہ کرنے کی نیت ہے جو حج کرنے جا رہے ہیں۔ عام طور پر لوگ احتیاط یہ کرتے ہیں کہ فلائٹ سے اگر وہ جا رہے ہیں اور جہاں گویا کہ کوئی پوائنٹ اور نہیں ہے، اب وہاں کے بعد وہ یا تو جدہ اتریں گے یا وہ مدینہ اتریں گے، یا وہ جدہ اتریں گے اور حرم شریف جائیں گے۔ اگر وہ مدینہ اترتے ہیں تو مدینہ کے بعد تو ذوالحلیفہ پر آ کر کے وہ جائیں گے مکہ شریف، تو وہاں پر وہ باندھیں گے۔ لیکن جو جدہ اترتے ہیں، فلائٹ کی جدہ اترتی ہے اور وہ عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ حج قریب ہو گیا ہے اور اس کی نیت ان کو ہے، تو وہ جہاں سے وہ فلائٹ میں بیٹھ رہے ہیں وہیں سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ میقات پر ضروری نہیں ہے کہ آدمی جب پہنچ جائے تو وہیں احرام باندھے، بلکہ وہ پہلے سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن میقات کے بعد احرام باندھنا جائز نہیں ہے۔ تو یا تو فلائٹ کے اندر جب وہ مقام آنے والا ہو اس سے پہلے باندھ لیں، یا جہاں سے فلائٹ اتر رہے ہیں وہاں سے بھی وہ باندھ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی نے احرام میقات سے نہیں باندھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، پھر اس کو یا تو واپس آ کے اس جگہ سے احرام باندھنا ہوگا، یا اگر وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کو ایک خون دینا ہوگا، دینا ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، حج کا طریقہ ہے اور حج کے جو ایام ہیں اس پر تھوڑی سی ہم آپ سے بات اس وقت کر لیتے ہیں۔ 8 تاریخ کو یوم الترویہ کہلاتا ہے، 8 ذی الحجہ۔ تو وہ 8 ذی الحجہ کو حاجی احرام باندھیں گے۔ اگر پہلے سے ان کا احرام نہیں بندھا ہوا ہے، وہ حاجی متمتع ہے، تمتع کرنے والا حاجی ہے، تو مکہ شریف میں اس نے عمرہ کر کے اپنا احرام کھول دیا ہے، تو اب وہ 8 تاریخ کو اپنا احرام باندھے گا، اور یہ یوم الترویہ ہے، 8 ذی الحجہ کا دن اس کو احرام باندھنا ہے۔ احرام حج کی نیت کے ساتھ باندھے گا اور تلبیہ پڑھے گا، اور تلبیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے عمرہ کے لیے تلبیہ پڑھتا ہے ویسے حج کے لیے ہوگا، لیکن اس میں وہ کہے گا کہ
اللہم لبیک جن، میں حج کے لیے یہ احرام میں نے باندھا ہے اور میں حج کرنے کی نیت کر رہا ہوں. اس کے بعد وہ مینا کی طرف نکلے گا. مینا جائے گا وہ 8 تاریخ کو. مینا میں وہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر اتنی نمازیں پڑھے گا. 8 ذی الحجہ کو وہ اگر پہنچ جاتا ہے تو اس ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر پڑھنا ہے. عصر کے ساتھ من غیر جمعین، جمع نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کیا، جمع نہیں کیا. جمع آپ نے وہاں کیا ہے عرفات کے میدان میں ظہر، عصر اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں قصر کیا ہے اور جمع نہیں کیا ہے، اس لیے یہ نمازیں وہ قصر کے ساتھ پڑھے گا لیکن جمع نہیں کرے گا. اور اسی طرح سے یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ مکہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی مینا، عرفہ اور مزدلفہ میں قصر کریں گے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حجۃ الوداع میں نماز پڑھائی تھی اور اہل مکہ ان کے ساتھ تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم نماز اپنی پوری کر لو. تو اہل مکہ گرچہ وہ تھوڑی دوری پر ہیں وہ حج کے مناسک میں، لیکن وہ مینا میں، عرفہ میں، مزدلفہ میں وہ قصر کریں گے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قصر نماز پڑھائی تھی، اور اگر ان کو قصر نہ کرنا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ تم اس کو مکمل کر لو. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کہا تھا کہ بھائی قصر نہیں کرنا ہے، آپ پوری پڑھنا ہے، تو ایسا یہاں بھی کہتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایسا نہیں کہا. تو جب سورج طلوع ہو جائے عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو، تو مینا سے عرفہ کی طرف کوچ کریں گے حاجی. زیادہ مناسب ہے کہ نمرہ کے پاس ٹھہرا جائے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمرہ کے پاس قیام کیا تھا زوال تک. اور اگر پریشانی ہے، اتنے لوگ ہیں، کیسے ہر آدمی نمرہ کے پاس قیام کر سکتا ہے، تو نمرہ کے پاس قیام کرنا سنت ہے، لیکن کہیں بھی آدمی قیام کر سکتا ہے. جب سورج ڈھل جائے تو اسے ظہر اور عصر 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، 2 رکعت کر کے، اور جمع کرنا ہے، اور جمع تقدیم کرنا ہے یہ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا، ایسا کیا تھا. آپ نے عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کو جمع تقدیم کیا تھا، یعنی ظہر میں عصر کے ساتھ نماز پڑھی تھی. جو کچھ بھی اس کو دعائیں آ رہی ہیں اور جو کچھ بھی اس کو توفیق نے دی ہے، ہاتھ اٹھا کر کے اس کو دعا کرنا چاہیے. اور اس کا جو طریقہ ہے عرفات کے میدان میں دعا کرنے کا، وہ قبلہ روح ہو کر کے دعا کرنا چاہیے. قبلہ روح ہوگا تو پہاڑ اس کے پیچھے ہو جائے، حاجی کے پیچھے پہاڑ ہو جائے. تو یہ پہاڑ کا مسئلہ نہیں ہے، پہاڑ کسی طرف بھی ہو جائے، قبلہ روح ہو کے دعا کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال قبلہ ہے، استقبال جبل نہیں ہے، پہاڑ کی طرف منہ کرنا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے پاس قیام فرمایا تھا، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ وقف تو ہاں ہونا، میں یہاں کھڑا ہوں. وعرفہ کلھا موقف، اور پورا عرفہ یہ موقف، ٹھہرنے کی جگہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے پاس وہاں قیام فرمایا تھا، عرفہ میں وہاں آپ ٹھہرے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آسانی ہمارے لیے فراہم فرما دی، اور آپ نے یہ کہا کہ میں یہاں کھڑا ہوں عرفہ کے میدان میں، لیکن سب پورا عرفہ جو ہے وہ موقف ہے، کہیں بھی آدمی ٹھہر سکتا ہے، کہیں بھی وہ کام کر سکتا ہے. محترم ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور دعا ہے عرفہ کے میدان میں جو آپ نے کی، اور زیادہ اس کو ہم تمام کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا بہت ہی پیاری ہے. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، وحدہ تن تنہا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، لہ الملک بادشاہت اس کی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ ساری تعریف اور کبریائی اور حمد و ثنا اس کے لیے ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ مفہوم کے لحاظ سے کتنی اہم اور جامع دعا ہے. جب سورج ڈوب جائے 9 ذی الحجہ کا، تو حاجی کو مزدلفہ کی طرف جانا چاہیے، اور جب مزدلفہ پہنچ جائے تو وہاں مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھے، جمع تاخیر، یعنی عشاء کا ٹائم ہو رہا ہوگا اور عشاء کے ٹائم میں وہ مغرب کو پڑھے گا. مغرب کا وقت اگر ہو جاتا ہے عرفہ میں، تو مغرب عرفہ میں نہیں پڑھی جائے گی، مغرب مزدلفہ میں پڑھی جائے گی. مزدلفہ میں رات گزارنا ہے، اور جب فجر کا پاؤ پھٹ جائے تو اسے فجر ارلی پڑھنا چاہیے، جتنا جلد ہو سکے فجر کی نماز پڑھنا چاہیے.
اذان و اقامت کے ساتھ، اور جب اجالا ہو جائے تو سورج نکلنے سے پہلے وہ مینا کی طرف کوچ کرے۔ محترم ناظرین کرام، مینا میں جب وہ پہنچے تو جمرہ عقبہ جو مکہ شریف سے قریب ہے اس کو جا کر کے 7 کنکری اسے مارنا چاہیے، اور 7 کنکری پے در پے مارنا چاہیے۔ اس میں تسلسل ہو، یہ نہیں ہے کہ ایک کنکری مار کے 2 کنکری مار کے ٹہلنے پھر آئے مارے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ پے در پر مارے اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہے۔ اللہ کی کبریائی اصل عبادت ہے، اور سب سے بڑی عبادت اللہ کی کبریائی، اس کی بزرگی ہے، تکبیر ہے، تحلیل ہے، تحمید ہے، تو کنکری مارتے ہوئے اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ تو جب وہ فارغ ہو جائے کنکری مارنے سے تو پھر اس کو قربانی کا جو جانور ہے اس کو ذبح کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سر کو مڈوانا چاہیے یا اس کی تقصیر کرنا چاہیے اگر مرد ہے۔ عورتوں کے لیے سر مڈوانا جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے صرف تقصیر ہے، کچھ بال ان کو کٹوا لینا چاہیے، اس سے ان کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، حاجی اپنا جو ذبیحہ ہے، اپنا جانور ہے، قربانی کا جانور ہے، اس کو ذبح کر سکتا ہے، لیکن آج وہاں سہولیات موجود ہیں کہ آپ اگر اس کا پیمنٹ کر دیں، اس کا ٹوکن لے لیں، تو آپ کے طرف سے قربانی وہاں کر دی جاتی ہے اور اس کے گوشت کو مستحقین تک پہنچانے کا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز بھی جائز ہے، اور اس سے بھی آپ کی جو ذمہ داری ہے اس کی ادائیگی ہو جائے گی اور آپ کا حج ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد مکہ اسے جانا ہے حج کو، اور وہاں پر طواف کرنا ہے، اس کو طواف افاضہ کہتے ہیں، اور وہاں طواف کے بعد پھر وہ سعی کرے گا حج کے لیے۔ تو یہ جو وہ کام ہے، یہ اس کے گویا کی طریقہ جو میں آپ کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے، یہ طریقہ ہے جو حاجی کو کرنا ہے۔ پھر وہ طواف کرنے کے بعد، سعی کرنے کے بعد واپس مینا آ جائے گا تاکہ یہاں پر وہ مینا میں قیام کر سکے اور کنکریوں کو مار سکے۔ طواف اور سعی کے بعد وہ مینا لوٹ آئے گا اور 2 راتیں یعنی 11 اور 12 وہ یہاں قیام کرے گا، اور یہاں پر پھر وہ جمرات ثلاثہ یعنی تینوں جو جمرات ہیں ان کو وہ کنکری مارے گا۔ جب سورج ڈھل جائے تب مارنا صحیح ہے، اور جیسا میں نے عرض یہ کر دیا کہ وہ 2 دن میں بھی جا سکتا ہے واپس مکہ۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ۔ محترم ناظرین کرام، یہ جو طریقہ ہے حج کا، اس کو اپنے سامنے کو رکھنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ اس سلسلے میں جو مطبوعات وغیرہ موجود ہیں ان کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، صحیح جو علماء کی لکھی ہوئی ہیں اور صحیح اور مستند احادیث پر مشتمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو حج، ان کے ارکان اور اس کے شرائط اور اس کے سارے واجبات کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو اس کے مقاصد ہیں پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔